سر کسی نے پوچھا تھا کہ آج کے دور میں جب مہنگائی بھی ہے اور ہمیں اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی مینٹین کرنا ہے، تو ایک عام شخص کے لیے زندگی میں پیسے کی کیا اہمیت ہونی چاہیے اور اسے کتنا کا پیسہ کمانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے، جب بات آتی ہے کمانے کی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے لالچی پیدا کیا ہے۔ وہ Exactly. خلق الانسان خلوعاً، قرآن مجید میں کہا گیا اس کے ساتھ۔ اب لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، آپ اس کے لیے کوئی لمٹس نہیں بنا سکتے کہ یہ لمٹ ہے اور اس کے بعد آگے میں نے مزید کسی چیز کی تمنا نہیں کرنی یا طلب نہیں کرنی، اس لیے کہ انسان اپنی ضروریات کا ہمیشہ محتاج رہا ہے اور ان ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے اور کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا تا وقت کہ یہ حیات باقی ہے۔ ویسے تو آپ اس کو کیلکولیشن میں لے کے آئیں تو کیلکولیشن کہیں بھی آپ کو افادہ مختتم پہ نہیں رکھتی کہ یہاں پہ آپ آ کر اختتامی طور پر آپ کا فائدہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ کو نہیں چاہیے۔ کیلکولیشنز کبھی بھی نہیں رکھتی۔ کیلکولیشن ہمیشہ ملٹیپلیکیشن کی سزاوار ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس مزید ضرب در ضرب ہو کر آنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے انسان اپنے طور پر خود اپنے لیے ایک معیار مقرر کرتا ہے، اس کو خود توڑتا ہے، اگلا معیار مقرر کرتا ہے، اسے توڑتا ہے، پھر اگلے کسی امیر ترین کا معیار مقرر کرتا ہے، پھر اسے توڑتا ہے، پھر ان سب میں سے بڑھ کر اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سب سے اوپر ہونا چاہیے، مجھے مالی لحاظ سے اتنا زیادہ متمول ہوں میں کہ دنیا ساری یا دیگر سارے لوگ میرے قصیدے پڑھیں، میرے سامنے جھکیں اور میری مالی حیثیت کا اعتراف کریں، احترام بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ۔ یہ دنیا ان تمام تر لالچوں کے باوجود کبھی بھی انسان کو سیر نہیں کر سکتی، حل من مزید ہی کی طلب رہتی ہے انسان کو۔ ہمارے ہاں بہت ساری کہانیاں ہیں، میں لمبا چھوڑا نہیں جاؤں گا، ڈائریکٹ اسی سوال کے جواب کی طرف آؤں گا، جو ہمارے ہاں اسلام میں، دیگر ادیان میں ہر جگہ مرقوم ہے، رقم ہے وہ ساری کی ساری کہانیاں۔ شداد کی ہمارے پاس صرف اگر ہم دولت کی بات کریں تو شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے اور اس کی دولت کی انتہا یہ تھی کہ کہتے ہیں کہ اونٹوں کا ایک پورا قافلہ اس کی ٹریئرز کی، خزانے کی چابیاں اٹھائے پھرا کرتا تھا، اور اس کے گارڈز جو ہوتے تھے اونٹوں کے ساتھ چلنے والے، ان لوگوں کا یہ عالم تھا کہ وہ سونے اور زر و جواہرات سے لدے ہوئے ہوتے تھے۔ عام طور پر لوگ مومن مسلمان اس زمانے کے اسے دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کاش ہم بھی ان میں سے ہوتے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے اس جرم کی جب اسے کہا کہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو اور اس کا کچھ حصہ زکوٰۃ کی صورتحال میں دو، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرا اپنا ہے، میں نے خود سے کمایا ہے، اپنی قوت سے، اپنے دماغ سے، اپنی طاقت سے، میں کیوں اللہ کو دوں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا تو پھر وہ سارا کچھ بھی دینے بھی تیار ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مایا ٹریئرز کے، وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے، اور ہمیں قصص میں ملتا ہے کہ وہ قیامت تک اسی طرح دھنستا رہے گا نیچے۔ اب دیکھیں یہ تو انجام ہے نا، جہاں تک بات تھی ہماری لائٹر نوٹ میں آپ نے یہ بات پوچھی تھی کہ کتنا کسی کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک ذاتی طور پر جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق کہ آپ کی ضروریات احسن طریقے سے پوری ہونی چاہیے، اس کے لیے تگ و دو بھی کرے، اس کے لیے جستجو بھی کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مناجات بھی کرے۔ جو آپ کی ضروریات جس زمانے میں جس انداز کی ہے، جس میں آپ رہ رہے ہیں، جس زمانے میں، اسے احسن طریقے سے پورا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی اس زمانے کے لحاظ سے کسی اچھی گاڑی کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی دے اور اس کے لیے تگ و دو کریں، اس کے حصول کے لیے کمائیں، اس کے لیے اچھے گھر کی ضرورت ہے، اسپیشیس، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، اسی طرح آپ کو نوکر چاکروں کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی کریں۔ آپ کو اس زمانے کے لحاظ سے اگر جہاز کی ضرورت ہے تگ و دو کریں، اس کے لیے حاصل کریں، کیوں آپ کو روکتا ہے؟ بس صرف جس چیز کی ممانعت ہے نا اسلام میں، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ہورڈنگ کی ہے۔ اٹ از ٹوٹلی فاربڈن۔ ہورڈنگ مین ہورڈنگ ناٹ فار یور پرسنل یوٹیلیٹیز، اٹ از پرمیسیبل۔ یو شوڈ ناٹ بی اے پرسن ہو از ٹیکنگ ہیلپ آف ادرس فار یور سسٹیننس، یو شوڈ بی اے ون ہو از گیونگ ٹو ادرس وین دے آر آسکنگ فار۔ آپ کو وہ ہونا چاہیے دوسروں کو دے، ان سے طلب مت کرے۔ For that purpose, you can make sure that you have such kind of monetary position with you. In near future, if you're feeling such kind of difficulties in your life, there should come for your rescue. اتنی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ Hoarding mean when you're going to accumulate all what is round about you and depriving others. This is to be called hoarding.
hoarding in all spheres of life, just like as you can say in grain, food grains, in monetary affairs, in gold and silver and all other precious items are concerned. Hoarding मत करें उसकी. होर्डिंग मीन उस अंदाज से कि आपकी नियर फ्यूचर की ज़रूरियात से बढ़कर हो और सब कुछ समेट के अपने पास रख लें, बस इससे बचें. ज़रूरतमंद जो आपके पास आए उसे अपनी तौफीक के मुताबिक दें उसको. ये नहीं कि वो 10 लाख की डिमांड करे तो आप 10 लाख ही दें. नहीं, आप और मैं कभी भी खुदा नहीं बन सकते. हम इंसान हैं. अब इंसानों के नाते से हमने वो करना है जिसकी अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त दी है. हमें कमाना चाहिए, डट के कमाना चाहिए. इतना कमाना चाहिए कि जितनी हमारी ज़रूरियात एहसन तरीके से पूरी हों और हमारे बच्चों की, हमारे लवाहिकीन की, जिनसे हम मुतल्लिक़ हैं उस वक़्त मुतल्लिकीन की, हमारे वालिदैन की, इवन दो कि अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो अजीज़ व अक़ारब की ज़रूरियात के लिए भी आपके पास हो तो यू आर द बेस्ट पर्सन इन अ सोसाइटी. लेकिन डू नॉट होल्ड दैट अप. उसको ये नहीं कि आप फिर वही बात होर्डिंग की फिर तारीफ में यही करूँगा कि कुरान मजीद में है कि वनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह. नफ़क़ कहते हैं कि उस जो आपके पास मौजूद है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के, नॉट एज ए होल लॉट, स्पेसिफिक पोर्शन विच यू कैन अफोर्ड इजीली, उससे आप अल्लाह की राह में खर्च करें. तो आपके पास होगा तो उसमें से हिस्सा निकालो. ठीक, तो बस इतना ही है. इसके अलावा आपके लिए कोई पाबंदी नहीं कमाने की. आप हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे. उनकी माल दौलत का ये अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते आजकल के दौर में. अल अज़हर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की है, PhD रिसर्च की है सिलसिले में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माल दौलत के बारे में. उसके मुताबिक वो जो उसने रिसर्च की उसके मुताबिक वो कहता है कि लुक एट surrounding and Madinite people at that time when he died, Hazrat Abdurrahman bin Auf. He bequested at that time, made a will that after me the right heir should be granted whatever written in Islam for a heirship. And other than that, 1/3 of my what I am going to bequest at that particular moment, that should be distributed amongst the Madinite people and round about suburban peoples of Medina equally. Every child, every male and female, each and everyone who were living round about Medina and in Medina, there were more than 200,000 people. And in between them, the money which was 1/3 which he has bequested at a time for them, that was distributed and everyone got 60,000 dirham share from Hazrat Abdurrahman bin Auf's property. And Hazrat Usman Ghani Raziyallahu Ta'ala anhu was among them who also got his share. When people asked, you are yourself a Ghani, why you are taking share from this? He said, he is a person who is blessed by Allah Subhanahu Wa Ta'ala and his property is mostly blessed by Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Therefore, I do not want to be deprived from the blessing of Allah. Therefore, I am getting that one. अब आ गई आपको समझ. फिर देखें कि the gold which he was left behind, and out of that 1/3 he has already bequested in favor of the poor people and all other people not poor. It is said in a history that for 3 months long people came and they should take an axe in their hand and cut that block of gold and took their share and went away. For 3 months long. 3 months tak ye chलता रहा. Right. So in Islam there is no limit for earning money or earning property. Islam abides you to spend that particular money in a way which has been prescribed by Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam only. ठीक, सिर्फ इतनी सी बात है. सर, इसमें एक चीज़ मैं आपसे मज़ीद उसमें रहनुमाई हासिल करना चाहूँगा. आपने कहा कि आपकी ऐसन तरीके से ख्वाहिशात पूरी की जा सकें और आपने ये भी अर्ज़ किया था कि इंसान की तबीयत में लालच शामिल है. तो ख्वाहिशात तो हम खुद तयन करते हैं और वो तो ना रुकने वाला सिलसिले का नाम है. उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जी, मैंने ये अर्ज़ नहीं किया था कि ख्वाहिशात के बारे में. ख्वाहिशात तो द हॉर्सेस विच आर नॉट टू राइड अपॉन. ख्वाहिशात तो ऐसे घोड़े हैं जिन पर सवारी कभी नहीं की जा सकती. उनकी तसव्वुर ही आपके जहन में रहेगा ख्वाहिशात के बारे में. मैंने अर्ज़ किया था ज़रूरियात चलें ज़रूरियात. जी हाँ, ठीक है. तो ज़रूरियात आप जितनी अपनी ज़िंदगी में बढ़ाना चाहें अपनी उतनी है. जितनी ज़माने के लिहाज से बढ़ाएं उससे बढ़कर अल्लाह ताला आपको दे, इतना अर्न करें. कोई लिमिट नहीं है. आसाइशात ज़माना के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है. कुरान मजीद वाज़े तौर पर कहता है कि दुनिया की ज़ीनतुल हयात दुनिया जितनी है वो तो है ही मैंने तुम लोगों के लिए, मोमिनों के लिए रखी हुई है. दुनिया में जो गैरों को, गैर मुस्लिमों को दी जा रही है वो भी तो तुम्हारी वजह से मैं दे रहा हूँ उन्हें. और क़यामत तो है ही खालिसतन तुम्हारे लिए.
تو دنیا کی زیبائشات اور آرائشات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو حاصل کریں، یا دوسرے لفظوں میں کہ آپ کی ضروریات جس حد تک بڑھائیں، ٹھیک ہے، زمانے کے حساب سے جس طرح آپ کی ضروریات ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو پوری فرمائے، اور آپ اس کے لیے تگ و دو کریں، آپ حاصل کرنے کے مجاز ہیں پوری طور پر، کوئی ممانعت نہیں ہے اس سلسلے میں۔